بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اس وقت آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ایس اسپیکس دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے ٹیکساس کے اندر چائنا کے جتنے بھی کونسلیٹ ہیں ان کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور ان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ امریکہ چھوڑ کر چائنا واپس چلے جائیں۔ تو چائنا نے اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے، اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، انہوں نے وہان کے اندر جتنے بھی امریکہ کے کونسلیٹس ہیں ان کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چائنا کیا کر رہا ہے کہ چائنا وہان کے علاوہ جو دیگر چائنا کے جو سٹیز ہیں وہاں پر بھی چائنا نے اس بات پر غور و فکر شروع کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے جتنے بھی کونسلیٹس ہیں چائنا کے اندر اس کو بند کیا جائے۔ اس کے بعد ہانگ کانگ نے بھی یہ اس بات پر سوچ و بچار شروع کیا ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی کونسلیٹس ہانگ کانگ کے اندر ہیں انہوں نے اس بات کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، مگر وہ اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہانگ کانگ کے اندر بھی امریکہ کے جتنے بھی کونسلیٹس ہیں ان کو بند کیا جائے۔ آج اور گزشتہ روز بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کو بھرپور جواب دیا اور کہا کہ اگر چائنا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو چائنا کے مزید جو کونسلیٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر ہیں ہم اس کو بند کر دیں گے۔ چائنا نے اسی کا بھرپور جواب دینے کے لیے جو امریکہ کے جو کونسلیٹس ہیں چائنا کے اندر ان کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے سب سے پہلے چائنا وہان سے امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے اس بات کو۔ دوستوں، میں آپ کو ایک آج بات بتاتا ہوں کہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے یہ سب سے پہلے جو تحقیقاتی رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں اس تمام تر تحقیقاتی رپورٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے وہ سب سے پہلے برطانوی ممالک کے اندر یہ موجود تھا، مگر ود دا پیسج آف ٹائم بار بار جو امریکہ کے صدر ہیں سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم وہ کر رہے تھے کہ چائنا کے اوپر کہ یہ بیماری جو ہے تمام تر الزامات لگا رہے تھے کہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے وہ چائنا سے شروع ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار جو ہے چائنا کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چائنیز کرونا ہے، مطلب کہ یہ جو تمام جو کرونا شروع ہوا ہے یہ چائنا کے اندر سے شروع ہوا ہے۔ مگر چائنا نے جو تحقیقات کی اس میں یہ باتیں تمام تر کھل کر سامنے آنے لگیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ ایک پری پلان تھا کہ کسی طریقے سے چائنا جو ابھی مستقبل میں آگے چل کر ایک سپر پاور بنے گا اس کو دھمکانے، اس کو ڈرانے اور دنیا میں اس کو تنہا کرنے کے لیے اس کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ کرونا وائرس کو آپ نے جنم دیا ہے اور یہ بیماری جو ہے یہ چائنا کی پیداوار ہے۔ تو یہ تمام کافی تر الزامات چائنا کے اوپر لگتے رہے۔ امریکہ نے کیا کیا ہے کہ امریکہ نے ساؤتھ اوشن سی کے اندر جتنے بھی چائنا کے مخالف ممالک ہیں جو ان کے حریف ہیں ان کے ساتھ ساؤتھ اوشن سی کے اندر مل گئے ہیں وہاں پر۔ اب جتنے بھی ممالک جو چائنا کے رائیول ہیں، اب جو ممالک چائنا کے رائیول ہوں گے تو پھر یقیناً وہی ممالک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور انڈیا کے حامی ہوں گے، مطلب کہ وہ اس لابی میں ہوں گے اور وہ چائنا کے خلاف جو ہوگی۔ اب تائیوان جو ہے، تائیوان کو اس بات کا کافی ڈر ہے، تائیوان کو اس بات کا ڈر ہے کہ چائنا کبھی بھی کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس ایشیا خطے کے اندر جس طرح پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں اور اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے، تو اسی طرح چائنا کے جو پڑوسی ممالک ہیں اسی طرح تو چائنا کے جو تعلقات ہیں تائیوان کے ساتھ بھی اتنی شدت اور تنازع کی شکل میں اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح تائیوان کو اس بات کا بھی کافی ڈر ہے کہ تائیوان کو اس بات کا ڈر ہے کہ چائنا کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ جب چند دن پہلے بھارتی ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے لداخ کا دورہ کیا تھا تو اس لداخ کے دورے میں انہوں نے
یہ اشارہ دیا کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ معاملہ کوئی حل ہوگا۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام تر جو معاملہ ہے وہ جنگ کی صورت بھی پیدا کر سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ جنگ بھی بھارت اور چائنا کے مابین چھڑی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور جو عسکری قیادت ہے اور جو پولیٹیکل قیادت ہے بھارت اور چائنا کی، اس کے مابین جو ہے مذاکرات چلتے آ رہے ہیں اور تقریباً 23واں راؤنڈ بھی مکمل ہو گیا اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں نکلا کہ پتہ چلے جس سے کہ اس میں سے کوئی چائنا اور بھارت کے مابین جو معاملات ہیں جو وہ طے ہونے جا رہے ہیں۔ تو دوستو اسی طرح جو ہے اب یہاں پر نا ایک جو بڑی اہمیت کی بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی یہ جنگیں ہو رہی ہیں، اس جنگ میں جو ایک اسٹانس لیا جا رہا ہے وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آخر پتہ چلے کہ وہ چائنا کے ساتھ ہیں یا وہ ممالک جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور بھارت کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک سچویشن بڑی کرٹیکل اور کمپلیکس ہے۔ اگر وہی ممالک دیتے ہیں چائنا کا ساتھ تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت ان کو اس خطے میں جینے نہیں دیں گے۔ اگر وہی ممالک امریکہ کی حمایت کرتے ہیں تو چائنا ان کا جینا حرام کر دے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ عرب ممالک کے اوپر یہ اس وقت بہت کڑا امتحان ہے اور بار بار عرب ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے مفاد کی خاطر وہ سعودی عربیہ سے جو ان کی تیل کی ڈیل چل رہی ہے اربوں ڈالرز میں، وہ ہو سکتا ہے وہ اس کو اسکپ کر لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اسکپ نہ کریں۔ مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کبھی بھی کسی بھی وقت ایران کے ساتھ تعاون کر کے تیل ان سے خرید سکتا ہے۔ اس بات کی ابھی تک کوئی گارنٹی جو ہے واضح نہیں ہوئی ہے، نہ ہی اس بات کی کوئی گارنٹی اٹھائی جا رہی ہے، مگر یہ امکانات، کچھ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر امریکہ ایران کو سپورٹ کرے اور جو ان کی سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل ہے یا جو دیگر عرب ممالک کے ساتھ ان کے تیل کے ذخائر سے متعلق جو ان کی ڈیل ہے وہ ختم کر کے، اس کو منسوخ کر کے، وہ ایران کے ساتھ ایک نیا پلان شروع کر کے اور مزید جو ہے فردر اس کو امپلیمنٹ کریں اور ایران کو بھرپور جو ہے اس کا ساتھ دیں اور اس کو سپورٹ کریں۔ اب یہ جو آگے اس مستقبل میں جو جنگیں لگیں گی، یہ جو جنگیں ہیں، ان جنگوں میں آپ بہت ساری نئی چیزیں دیکھیں گے۔ نئی چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ایسے ہتھیار دیکھیں گے کہ آپ کو خود علم نہیں ہوگا کہ یہ ہتھیار آئے کہاں سے اور کیسے آئے، اور یہ جو جنگیں لگیں گی اس طرح کی جنگوں میں ایک نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اور ایک ایسی بیماریوں کو جنم دیا جائے گا کہ وہ بیماریاں نہ آپ نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ ہمیں ان بیماریوں کے سے متعلق پتہ ہوگا، اور وہ ہو سکتا ہے وہ جو بیماریاں ہوں گی وہ فوج کے اندر پیدا کی جائیں تاکہ جو ممالک، جو تمام جو خطے کی جو آرمی ہے، جو پاکستان کی آرمی ہے یا جو بھارت کی آرمی ہے، چائنا کی آرمی ہے یا اسرائیل کی آرمی ہے یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی آرمی ہے یا پھر دنیا کے کسی بھی ممالک کی آرمی ہے، اس کے اندر یہ وبا کریٹ کی جائے اور ان کی جو آرمی ہے اس کو متاثر کر کے اس ممالک پر جو ہے قبضہ کیا جائے۔ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا اور بہترین اندازہ ہوگا کہ اگر آرمی کسی ملک کی کمزور ہو گئی تو پھر سرحدیں آرمی کے علاوہ اور کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور ہمارے سیاستدان آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ سرحدیں سنبھال سکیں۔ اگر چائنا امریکہ کو جواب نہیں دیتا تو پھر چائنا کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اس خطے کے اندر، اور اگر چائنا امریکہ کو اور جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں ان کو بھرپور جواب دیتا ہے، ان کو ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو پھر چائنا کی جو پوزیشن ہے اس خطے کے اندر یا پھر پوری دنیا کے اندر، عالمی دنیا کے اندر، وہ مضبوط اور مزید مستحکم ہوگی، کیونکہ چائنا نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چائنا نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں اینٹ سے جواب دے گا تو ہم اس کو جواب پتھر سے دیں گے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ ٹیکساس کے اندر
ये जो अमेरिका ने काउंसलेट्स बंद किए हैं और उसका चाइना ने उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मतलब चाइना को इस बात का बखूबी इल्म है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि अब चंद ऐसे ममालिक हैं जो अभी तक खामोश है, वो बात नहीं कर रहे। उसकी वजह तो बहुत सारी है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसने अपना पोजीशन अभी तक न्यूट्रल रखा हुआ है, और ना वो इस जो तनाज़े में ज़्यादा वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ना ही इस तनाज़े से मुतल्लिक कोई स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने भी इस मामले के अंदर बिल्कुल अपने आप को एक न्यूट्रल और दरमियानी पोजीशन में रखा हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से भी इस मामले पर कोई बयानबाजी नहीं हो रही। और तीसरा मुल्क है ईरान भी एक ऐसा मुल्क है जहां ईरान की तरफ से भी इस मामले के अंदर कोई बयानबाजी नहीं की जा रही। अब ये तमाम तीनों ममालिक हैं वो एक पेज पर हैं। अगर चाइना के खिलाफ अगर जंग छिड़ती है तो यकीनन ये तीनों ममालिक चाइना के साथ खड़े होकर अमेरिका को और भारत को भरपूर जवाब देंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये तीनों ममालिक खामोश हैं तो ये तीनों ममालिक चाइना का साथ नहीं देंगे। ये तीनों ममालिक यकीनन चाइना का साथ देंगे, क्योंकि ये सोवियत यूनियन जो टूटा था और आपको पता है कि रशिया सुपर पावर था, तो उसके बाद अमेरिका बना, तो रशिया को अभी तक वो खार है, वो रशिया की जो एग्रेशन है वो अभी तक बरकरार है। रशिया अब ये चाहता है कि इस खित्ते के अंदर, इस आलमी दुनिया के अंदर अमेरिका के अलावा कोई भी सुपर पावर बने, हम उसको कबूल करेंगे, मगर अमेरिका को किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। अब रशिया चाइना को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो चाइना के अंदर वो ये काबिलियत देख रहा है कि चाइना जो है वो सुपर पावर बन सकता है, तो ये इस वजह से ये उसको सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान भी अभी तक इस सारे मरहले में खामोश है और ईरान भी इस मरहले में खामोश है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये अगर जंग छिड़ती है तो ये तमाम तर ममालिक मिलकर चाइना का साथ देंगे और भारत और अमेरिका को भरपूर जो है उसका ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।